السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 10 اکتوبر۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے قومی خبریں سنیے۔ امیر شریعت کا انتخاب اتفاق رائے سے نہ ہونا افسوسناک۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری اور معروف عالم دین مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اتفاق رائے سے امیر شریعت کا انتخاب نہ ہونے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتفاق رائے نہ ہونے کے سبب ہی انہوں نے اپنا نام واپس لیا۔ انتخابی اجلاس سے باہر نکلنے پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے پوری کوشش کی کہ امیر شریعت کا انتخاب اتفاق رائے سے ہو، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ امیر شریعت کے لیے سب کی رائے لینا شرعاً درست ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب کی بھلائی کرے اور امارت کو استحکام بخشے۔ واضح رہے کہ کل 9 اکتوبر کو پٹنہ میں ارباب حل و عقد کا اجلاس ہوا، جس میں 4 نام سامنے آئے: مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا انیس الرحمن قاسمی، مفتی احمد نذر توحید اور مولانا احمد علی فیصل رحمانی۔ ارباب حل و عقد نے فیصلہ کیا کہ ان 4 ناموں کے درمیان ووٹنگ ہوگی اور جن کے حق میں زیادہ ووٹ ڈالے جائیں گے انہیں امیر شریعت قرار دیا جائے گا۔ ووٹنگ کا اعلان ہونے کے بعد مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اور مفتی نذر توحید نے اپنا نام واپس لے لیا، جس کے بعد مولانا احمد علی فیصل رحمانی اور مولانا انیس الرحمن قاسمی کے درمیان ووٹنگ ہوئی۔ شام کو 6 بجے نتیجے کا اعلان کیا گیا، جس میں سامنے آیا کہ احمد علی فیصل کو زیادہ ووٹ ملے ہیں۔ اس طرح ووٹنگ کی بنیاد پر مولانا احمد علی فیصل کے 8ویں امیر شریعت ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ لکھیم پور مرکزی وزیر کا بیٹا گرفتار۔ لکھیم پور میں گزشتہ دنوں پیش آئے تشدد کے واقعے کے اہم ملزم لمبی پوچھ تاچھ کے بعد گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یوپی پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم آشیش مشرا پولیس کا تعاون نہیں کر رہا ہے۔ غور طلب ہے کہ لکھیم پور میں مرکزی وزیر کے بیٹے کی گاڑی کی زد میں آ کر کسانوں سمیت 9 افراد کی موت ہو گئی تھی۔ اس معاملے کے اہم ملزم مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ اجے مشرا کے بیٹے آشیش مشرا کو تفتیش کے دوران تعاون نہ کرنے اور کچھ سوالات کے جواب نہ دینے پر گرفتار کیا گیا۔ اب اسے کل عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ ملزم آشیش مشرا سے صبح 11 بجے سے تفتیش جاری تھی۔ اس سے 40 سوالات پوچھے گئے، لیکن وہ SIT کے کئی سوالوں کا جواب نہیں دے سکا۔ یہی وجہ ہے کہ آشیش مشرا کو گرفتار کر لیا گیا۔ انڈیا اقلیتوں کے ساتھ ذمہ داری سے برتاؤ کرے۔ مسلم ممالک کی تنظیم OIC نے گزشتہ ماہ انڈیا کی شمال مشرقی ریاست آسام کے درنگ میں مبینہ طور پر سینکڑوں مسلم خاندانوں کو سرکاری زمین سے تجاوزات ہٹانے کی مہم کے تحت بے دخل کرنے کے دوران ہونے والی پولیس کارروائی کو منظم تشدد اور ہراساں کرنا کہا ہے۔ ٹویٹر پر جاری ایک بیان میں OIC نے اس معاملے کی میڈیا کوریج کو شرمناک قرار دیا اور انڈیا سے ذمہ داری سے برتاؤ کرنے کی اپیل کی۔ OIC نے اپنے بیان میں انڈیا سے اپیل کی کہ وہ مسلم اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرے اور ان کے تمام مذہبی اور سماجی بنیادی حقوق کا احترام کرے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قومی خود مختاری کے اندر کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کا بہترین طریقہ باہمی بات چیت ہے۔ ادھر دوسری طرف انڈیا نے OIC کے اس بیان کو انڈیا کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ انڈیا کی حکومت ان تمام بے بنیاد الزامات کو مسترد کرتی ہے اور امید کرتی ہے کہ مستقبل میں OIC کی جانب سے ایسے بیانات نہیں دیے جائیں گے۔ حج 2022 کا اعلان 21 اکتوبر کو۔ اقلیتی امور کے مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے کہا ہے کہ حج 2022 کا اعلان 21 اکتوبر کو نئی دہلی میں منعقد ہونے والی جائزہ میٹنگ میں مختلف محکموں سے بات چیت کے بعد کیا جائے گا۔ مسٹر نقوی نے ہفتے کے روز ممبئی میں واقع حج ہاؤس میں حج 2022 کی تیاریوں کے سلسلے میں حج کمیٹی آف انڈیا کے اعلیٰ حکام کے ساتھ بات چیت کی۔ آئندہ 21 اکتوبر کو نئی دہلی میں ہونے والی حج جائزہ میٹنگ میں حج 2022 سے متعلق مختلف مسائل پر تفصیلی بات چیت ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہندوستان اور سعودی عرب میں حج 2022 کے لیے حج پر جانے والے مسافروں کے لیے کورونا پروٹوکول، صحت اور صفائی کے سلسلے میں خصوصی ٹریننگ کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ انڈونیشیا کے بعد سب سے زیادہ حج کے مسافر بھیجنے والے انڈیا کے حج 2022 کا مکمل عمل 100% ڈیجیٹل ہوگا۔ مولانا کلیم صدیقی کے ایک اور ساتھی سرفراز علی جعفری بھی گرفتار۔ اتر پردیش کی انسداد دہشت گردی اسکواڈ نے جمعرات کو مبینہ تبدیلی مذہب معاملے میں ایک اور شخص کو گرفتار کیا ہے۔
اس سلسلے میں اے ٹی ایس نے سرفراز علی جعفری کو ضلع امروہہ سے گرفتار کیا۔ اے ٹی ایس نے دعویٰ کیا ہے کہ جعفری مولانا کلیم صدیقی کے ساتھ کام کرتے تھے اور 2016 سے بقول اے ٹی ایس غیر قانونی طور پر تبدیلی مذہب کے معاملات میں ملوث تھے۔ IGG کے گوسوامی نے کہا کہ جعفری کے بارے میں انہیں مولانا کلیم سے تفتیش کے دوران معلوم ہوا، جنہیں 22 ستمبر کو گرفتار کیا گیا تھا۔ بعد میں 26 ستمبر کو ان کے 3 ساتھیوں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ جعفری مولانا کلیم صدیقی کے گلوبل پیس سینٹر میں کام کیا کرتے تھے۔ اس سے قبل جون میں اے ٹی ایس نے مولانا عمر گوتم اور ان کے ساتھی مفتی قاضی جہانگیر قاسمی کو گرفتار کیا تھا۔ آرمی چیف نے کہا، بھارت کو طالبان سے خطرہ۔ ہفتے کو آرمی چیف نے اس امکان کو خارج نہیں کیا کہ افغان نژاد غیر ملکی دہشت گرد جموں کشمیر میں داخل ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ انہوں نے 2 دہائی قبل افغانستان میں طالبان حکومت کے دوران کی اس طرح کی مثالیں بھی دیں۔ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ بھارتی فوج کسی بھی ایسی کارروائی کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ انڈیا ٹوڈے کنکلیو میں آرمی چیف سے پوچھا گیا کہ کیا جموں کشمیر میں حالیہ ہلاکتوں اور افغانستان میں طالبان کے قبضے کے درمیان کوئی تعلق ہے؟ آرمی چیف نے کہا کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں کوئی کنیکشن ہے یا نہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ یقینی طور پر سرگرمیاں جموں کشمیر میں بڑھی ہیں، لیکن کیا افغانستان میں جو ہو رہا ہے اس سے اس کا کوئی براہ راست تعلق ہے یا نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے۔ آرمی چیف نے کہا کہ لیکن ہم جو کہتے ہیں اور تاریخ سے جان سکتے ہیں وہ یہ کہ طالبان کے سابقہ دور حکومت کے وقت جموں کشمیر میں افغان نژاد غیر ملکی دہشت گرد تھے۔ اس لیے یہ یقین کرنے کی وجوہات ہیں کہ افغانستان میں صورتحال معمول پر آنے کے بعد اسی طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، تب ہم افغانستان سے ان جنگجوؤں کی آمد دیکھ سکتے ہیں۔ مسلمانوں سے ہمارا سیاسی رشتہ نہیں، ان کا ووٹ نہیں چاہیے۔ انڈیا ٹوڈے کنکلیو 2021 میں آسام کے سی ایم ہیمنت بسوا سرما نے کہا کہ انہیں الیکشن میں مسلمانوں کا ووٹ نہیں چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے دور حکومت میں ہم ان کے لیے کام نہیں کریں گے۔ سی ایم نے کہا کہ 5 سال وہ سی ایم بن کر رہیں گے اور ان کے لیے بھی ترقیاتی کام کریں گے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ آپ کو میاں ووٹ نہیں چاہیے، اس کے جواب میں انہوں نے ایک بار پھر صفائی سے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے، بس اس لیے میں نہیں چاہتا ہوں کیونکہ وہ نہیں دیں گے۔ سی ایم ہیمنت بسوا سرما نے اپنی بات کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ میری محبت کی تجویز کو ٹھکرا دیں، کیوں نہ میں ہی پہلے آپ کو ٹھکرا دوں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی سیاسی رشتہ نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میاں ہمارے لیے ووٹ نہیں کریں گے، میں بھی ان کا ووٹ نہیں چاہتا، لیکن وہ ہمارے دوست بنے رہیں گے، میں ان کا دوست بنا رہوں گا۔ 5 سال ہم دوست بنے رہیں گے، ہم لوگ یقینی بنائیں گے کہ ترقی ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب الیکشن آتا ہے تو نہ تو وہ ہمیں ووٹ دیں گے، نہیں انہیں مسلمانوں کا ووٹ چاہیے۔ بیکار میں دونوں فریقوں کو وقت کیوں برباد کرنا چاہیے؟ مسجد اقصی پر صرف مسلمانوں کا حق ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے اسرائیل کی مجسٹریٹ عدالت کے ذریعے مسجد اقصی میں یہودیوں کی عبادت کی اجازت کو بین الاقوامی معاہدوں اور مسجد اقصی کی تاریخی و قانونی حیثیت کی خلاف ورزی بتایا ہے، اور اس بات پر اطمینان ظاہر کیا ہے کہ وہاں کی اعلیٰ عدالت نے فوری طور سے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے کر بہتر کام کیا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ یہ فیصلہ انتہائی خطرناک نتائج کا حامل ہو سکتا تھا اور اس سے مسجد اقصی کا مسئلہ مزید پیچیدہ ہو جاتا۔ واضح ہو کہ 2016 میں عالمی ثقافتی ادارے یونیسکو نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ مسجد اقصی مکمل طور سے اسلامی مرکز ہے اور اس پر صرف مسلمانوں کا حق ہے۔ اس موقع پر یونیسکو نے اسرائیل کے ذریعے مسجد اقصی پر تسلط کو ناجائز قرار دیا تھا۔ مولانا محمود مدنی نے مزید کہا کہ جمعیت علماء ہند ہمیشہ یہ کہتی رہی ہے کہ اس پر اسرائیلی افواج کا کنٹرول غلط اور غاصبانہ عمل ہے، اس لیے دنیا کی بااثر طاقتوں اور عالم عرب کو جلد ایک حتمی فیصلہ کرنا چاہیے کہ مسجد اقصی مسلم افواج کے کنٹرول میں ہو اور دنیا کی تمام عبادت گاہوں کی طرح مسلمانوں کے لیے اس میں داخلے پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہ ہو اور وہاں تمام ممالک کے مسلمانوں کو یکساں طور پر رسائی کا حق حاصل ہو۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔